جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان منظور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک اردو نیوز۔ آج ہم موجود ہیں چونگ کے علاقے میں، جہاں پہ تحریک لبیک کا مرکز ہے، اور اس مرکز میں ہم آئے ہیں ملاقات کے لیے کمانڈو صاحب سے، حاجی غلام مرتضیٰ کمانڈو صاحب، جو کہ اس حلقے کی اور تحریک لبیک کے مرکزی عہدیداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور متوقع طور پہ این اے 125 سے متوقع امیدوار بھی ہیں، علاقے کی سماجی شخصیت ہیں۔ آئیں جی بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، آج ہم آپ کی دعوت پہ یہاں پہ آپ کے مرکز میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس مرکز کا تعارف کرا دیجیے، تو تحریک لبیک چونگ کا ہے، آپ اس کا پہلے تعارف پیش کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ منظور صاحب، آپ نے ہمیں اتنا قابل سمجھا۔ تو ہم یہ علاقہ چونگ میں رہتے ہیں، میری چونگ میں رہائش ہے۔ تو یہ جو ضمیر ٹاؤن ہے، کرمانی روڈ آگے ضمیر ٹاؤن نہر کے پل پہ اوپر یہ جامعہ مسجد خورشید طریق لبیک پاکستان، مرکزی مسجد طریق لبیک پاکستان ہے۔ تو اس کا مقصد ہی ہمارا یہ مرکز بنانے کا ہے بھی جتنے لوگوں کے ادھر فلاحی کام ہے یہ اس اللہ کے گھر میں، اس مسجد میں ہوں۔ اللہ کے اس خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے۔ اس میں ہم جو سارے فیصلے، کوئی لڑائی جھگڑے کا ہے، کوئی گھریلو مسئلہ ہے، تو اور دوسرا کوئی تھانے وغیرہ کا مسئلہ ہے، کوئی وابڈا کا مسئلہ ہے، کوئی یونی کونسل کا ہے، کوئی شناختی کارڈ کے دفتر کا ہے، وہ ہم انشاءاللہ پہلے بندے کو ادھر بلاتے ہیں مسجد میں، ادھر بیٹھ کے اس کی بات سنتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں اپنے این اے 125 میں، جو میں ادھر کا امیدوار بھی ہوں ایم این اے کا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تھانے کے مسئلے بھی میں خود جا کے دیکھ رہا ہوں، ایس ایچ او کو صاحب کو مل رہا ہوں، ایس ایچ او چونگ کو بھی مل رہا ہوں، ایس ایچ او سندر کو بھی مل رہا ہوں، ایس ایچ او جو مانگا تھانہ مانگا میں اس کو بھی مل رہا ہوں۔ تو پی پی 166 کے جو ہے نا جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، میں انشاءاللہ وہ میں نے بتایا بھی ہوا ہے، یو سی کو بھی بتایا ہوا، پی پی 166 کو بھی بتایا ہوا ہے بھی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، اگر وہ مجھے مسئلے کا پتہ چلے گا رات کو 1 بجے بھی مجھے پتہ چلے گا نا، تو میں انشاءاللہ اپنے این اے 125 کے سارے مسئلے حل کروں گا، چاہے مجھے رات کو 1 بجے پیدل چل کے آنا پڑے، چاہے موٹر سائیکل پہ آنا پڑے، چاہے مجھے گاڑی پہ آنا پڑے۔ انشاءاللہ میں اس وقت تک جب وہ مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا تو میں انشاءاللہ سوؤں گا نہیں، میں بیٹھوں گا نہیں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں انشاءاللہ اپنے میرے محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بھی انہوں نے یہ طریق لبیک پاکستان کا اتنا پیارا کاز لے کے چل رہے ہیں، تو یہ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں بھی انہوں نے وہ ایسے وقت، ایسے لمحے میں جب پاکستان سب کچھ ختم ہوا پڑا ہے، لیکن انہوں نے اللہ اس کا ریٹ بنتا ہے 50-60 کروڑ روپیہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب میں نے اس میں قدم رکھا ہے تو یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے یہ جو جس مسجد میں، جس مرکز میں بیٹھا ہوں، پھر اس کا قبضہ چھڑوایا ہے، وہ دوسرے علاقے کے لوگ آ کے ادھر قبضہ کیا ہے، یعنی کہ ناجائز لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا علاقے سے، ان کی کچھ سرگرمیاں اچھی نہیں تھی، ان کی سرگرمیاں اچھی نہیں تھی، لیکن یہ محلے والوں کا نانی حق بنتا، کیونکہ پہلے سے وہ مسجد کو چلا رہے تھے، لیکن انہوں نے ناجائز آن کے ادھر قبضہ کر لیا۔ تو پھر محلے والوں نے مجھے لے کے آئے، میں ویسے فلاحی کام کر رہا تھا۔ چلیں جی کمانڈو صاحب، آپ سب سے پہلے تو اپنا تعارف پیش کیجئے۔ کیا آپ کے نام کے ساتھ کمانڈو لگتا ہے، کیا آپ پاک آرمی سے بھی آپ کا کوئی تعلق ہے، یا آپ کا یہ کمانڈو کس وجہ سے لگتا ہے آپ کے نام کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے 2002 میں پاک آرمی میں بھرتی ہوا تھا، اور 4 سال کے بعد 2006 کے اپریل کو 22 اپریل کو میں کمانڈو میں چلا گیا، ادھر میں نے ٹریننگ کی، اور 2006 کے تقریباً
10वें 11वें مہینے میں میں پاس آؤٹ ہوا ہوں. تو دوسرا میں پھر کتنی سروس آپ نے آرمی میں کی؟ میں نے 4 سال آرمی میں کی ہے سروس. اس کے بعد میں نے کمانڈو کورس کر کے تو پھر میں نے 14 سال کمانڈو میں ایس ایچ جی میں پاکستان کی اسپیشل سروس گروپ میں نوکری کی ہے، جس میں میں نے سوات آپریشن کیا ہے، جس میں میں نے وزیرستان آپریشن کیا ہے، جس میں میں نے بلوچستان کا آپریشن کیا ہے. یعنی کہ آپ ان تمام آپریشنز میں شامل تھے؟ میں سارے آپریشنوں میں شامل ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ہر آپریشن میں فرسٹ پرائرٹی پہ آگے چلتا تھا. تو یہی ادھر بھی یہی میرا کاز تھا، میرے دل کی یہ خواہش تھی بھی یا مولا ہمیں بھی شہادت دے دے. ہمیں بھی ہر نماز کے بعد یہ میں دعا مانگتا تھا، یا مولا جب ہم آپریشن پہ جائے تو ہمیں بھی شہادت مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فلاحی کام بھی لینے تھے، اور میرے نزدیک شہادت کے بعد یہ بھی بہت بڑا رتبہ ہے کہ آپ لوگوں کے رفع عامہ کے آپ کام کریں. تو وہ یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، اس کے محبوب کے صدقے. میں ہر ٹائم دعا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کو منظور ہے وہ ہوتا، وہ یہ جو رب کو منظور ہوتا ہے اس کے حکم کے بنا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. لیکن جب میں ادھر آیا ہوں تو مجھے پھر پتہ چلا ہے بھی مجھے شہادت کیوں نہیں ملی، میں غازی بن کے کیوں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ادھر بھی جتنے کام میں نے فلاحی آن کے شروع کر دیے. میں سب سے پہلے جب چونگ میں 2020 کے اپریل میں جب میں ریٹائر ہو کے آیا تھا تو اس وقت میں نے پیر پولا ادھر بہت بڑی ہستی ہے وہ قبرستان، تو وہ اس کی میں نے جگہ چھلوائی. آج ہم آپ کی دعوت پہ یہاں پہ آپ کے مرکز میں آئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس مرکز کا تعارف کرا دیجیے. تو تحریک لبیک چونگ کا ہے، آپ اس کا پہلے تعارف پیش کیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ منظور صاحب. آپ نے ہمیں اتنا قابل سمجھا. تو ہم یہ علاقہ چونگ میں رہتے ہیں، میری چونگ میں رہائش ہے. تو یہ جو ضمیر ٹاؤن ہے، کرمانی روڈ آگے ضمیر ٹاؤن نہر کے پل پہ اوپر یہ جامعہ مسجد خورشید طریق لبیک پاکستان، مرکزی مسجد طریق لبیک پاکستان ہے. تو اس کا مقصد ہی ہمارا یہ مرکز بنانے کا ہے بھی جتنے لوگوں کے ادھر فلاحی کام ہے یہ اس اللہ کے گھر میں، اس مسجد میں ہوں. اللہ کے اس خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے. اس میں ہم جو سارے فیصلے، کوئی لڑائی جھگڑے کا ہے، کوئی گھریلو مسئلہ ہے، تو اور دوسرا کوئی تھانے وغیرہ کا مسئلہ ہے، کوئی وابڈا کا مسئلہ ہے، کوئی یونی کونسل کا ہے، کوئی شناختی کارڈ کے دفتر کا ہے، وہ ہم انشاءاللہ پہلے بندے کو ادھر بلاتے ہیں مسجد میں، ادھر بیٹھ کے اس کی بات سنتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں اپنے NA 125 میں جو میں ادھر کا امیدوار بھی ہوں MNA کا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تھانے کے مسئلے بھی میں خود جا کے دیکھ رہا ہوں. SHO صاحب کو مل رہا ہوں، SHO چونگ کو بھی مل رہا ہوں، SHO سندر کو بھی مل رہا ہوں، SHO جو مانگا تھانہ مانگا میں اس کو بھی مل رہا ہوں. تو PP 166 کے جو ہے نا جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں میں انشاءاللہ وہ میں نے بتایا بھی ہوا ہے، UCs کو بھی بتایا ہوا، PP 166 کو بھی بتایا ہوا ہے بھی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اگر وہ مجھے مسئلے کا پتہ چلے گا رات کو 1 بجے بھی مجھے پتہ چلے گا نا تو میں انشاءاللہ اپنے NA 125 کے سارے مسئلے حل کروں گا. چاہے مجھے رات کو 1 بجے پیدل چل کے آنا پڑے، چاہے موٹر سائیکل پہ آنا پڑے، چاہے مجھے گاڑی پہ آنا پڑے، انشاءاللہ میں اس وقت تک جب وہ مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا تو میں انشاءاللہ وہ سوؤں گا نہیں، میں بیٹھوں گا نہیں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میں انشاءاللہ اپنے میرے محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بھی انہوں نے یہ طریق لبیک پاکستان کا اتنا پیارا کاز لے کے چل رہے ہیں. تو یہ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں بھی انہوں نے وہ ایسے وقت ایسے لمحے میں جب پاکستان سب کچھ ختم ہوا پڑا ہے لیکن انہوں نے اللہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ تحریک لبیک
آپ کا تحریک لبیک آپ نے کب جوائن کی، اور آپ کا تحریک لبیک جوائن کرنے کا یعنی کہ اس میں شامل ہونے کا تحریک لبیک میں کیا مقصد تھا؟ یہ تو میرے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، محبوب کا صدقہ۔ میں طریق لبیک کا نہیں تھا، لیکن اس چونگ میں ایک ایسا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، مولانا ابراہیم صاحب، وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے بھی یار اس طرح کرنا، تو بابا جی کے عرس پہ بابا جی کے مزار شریف پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ تو میں نہیں جاتا تھا، لیکن وہ نا مجھے زبردستی اس نے کہا 2-3 بار، تو میں چلا گیا۔ میں جب جا رہا تھا ادھر تو ساتھ اس نے مجھے کہہ رہا تھا، ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے بھی بابا جی کے جو مزار پہ جاتا ہے نا، بابا جی نے فرمایا تھا بھی جو میرے مزار پہ آ کے نا، میری قبر مبارک پہ آ کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ زور سے لگائے گا نا، تو میں اندر سے آواز دوں گا۔ تو وہ جب میں ادھر گیا، ادھر جا کے جب میں مزار شریف پہ پہنچا، میں نے بابا جی کو دیکھا نہیں ہے، تو میں جب مزار شریف پہ پہنچا نا، تو میں نے جا کے جب ادھر بابا جی کے مزار پہ سلام کیا، قبر مبارک کے سلام کیا، تو مجھے نا پتہ نہیں دل میں کتنی محبت جاگ پڑی، میرا دل نہیں کرتا تھا واپس آنے کو۔ تو میں نے پھر ادھر جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا نا، تو پھر بندے سارے دیکھنا شروع ہو گئے، کیونکہ میں جب کمانڈو میں بھی رہا ہوں نا، تو ادھر بھی میں نعرے لگاتا تھا، وہ ادھر بھی میں نعروں کی وجہ سے مشہور تھا لوری کے نام پہ۔ تو جب ادھر آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے اپنے محبوب کے صدقے، ادھر میں کمانڈو کے نام پہ مشہور ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہماری کوئی تعریف نہیں ہے، ہمارا کوئی نام نہیں ہے، ہم کتے ہیں رسول پاک کے۔ جو سرکار کو بھونکے گا، جو سرکار کے صحابہ کو بھونکے گا، جو سرکار کی اہل بیت کو بھونکے گا، ہم اس کی نسل کو بھی ختم کر دیں گے، انشاءاللہ ہمارا یہی کاز ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک و شبہات کی بات ہی نہیں۔ خادم رضوی بہت بڑی ہستی کے مالک تھے، میں بھی انہیں اس موقع پہ اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ 76 سالوں یا 75 سالوں یا 74 سالوں سے سوئی ہوئی قوم کو ایک نعرہ دیا، اور میں انہیں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اب قیادت جو ہے خادم رضوی کے ہاتھ میں ہے، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے جانشین ہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ تحریک لبیک کا سیاست میں کیا کردار ہے؟ طریق لبیک پاکستان کا سیاست میں بہت اچھا کردار ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا بھی اس مولویوں کو اور طریق لبیک پاکستان کو سیاست میں نہیں آنے چاہیے تھا، اس کو سیاست سے باہر رہنا چاہیے تھا، میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں، یہ میں پیغام اس اللہ کے محبوب کا دیتا ہوں، جن کی حدیث مبارکہ ہے بھی پوری انبیاء بنو اسرائیل دے انبیاء سارے سیاسی سن، پھر اس تو بعد سرکار نے خود 10 سال سیاست کیتی ہے، اس تو بعد پھر ابوبکر صدیق نے سیاست کیتی ہے، اس تو بعد پھر حضرت عمر نے سیاست کیتی، اس تو بعد پھر ابوبکر صدیق نے، حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے، حضرت علی شیر خدا نے سیاست کیتی۔ تے اج جڑا بندہ کوئی کہندا ہے نا بھی میرا سیاست نال کوئی تعلق نہیں، تے او پھر اے وی ذہن چ سوچ لے انہاں کلمے نال بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بابا جی یہ فرماندے سن، میر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب، میں انہوں نے دیکھیا نہیں لیکن بن دیکھے اینی محبت کیتی ہے، میں دعا منگدا سا یا مولا ہر نماز دے وچ، یا مولا اپنے محبوب دا دیدار تا نہیں اسی تیرے محبوب دا کر سکدے، لیکن اپنے محبوب دی جڑا تیرے محبوب دی ختم نبوت جڑا پہرا دے رہا ہے، مرد مجاہدوں دا دیدار تے کرا دے۔ اون دا دیدار پھر جدوں ہویا او میرا جیل دے وچ جا کے، پھر اس وقت میں جیل چ پکڑیا گیا، میں طریق لبیک دا نہیں سا، لیکن اے مالکاں نے کرم کیتا میرے تے اپنے محبوب دے صدقے، کیوں اسلام منگدا ہی جنے ہاں، اسلام کمزور دل والا بندہ لیندا ہی نہیں، اے تے مالکاں دا کرم ہے۔ اج ساڈے طریق لبیک پاکستان دے جڑے امیر نے، میرے محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب، اج او امیر نے جس طرح
ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਧ ਭਾਈ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਤਨੀ ਸਾਦਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਵੀ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੀਰੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਐਸਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ, ਪੂਰਾ ਕੁਫਰ, ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ, ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮਰਜਈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ मौत तो डरता है जी। ये आप मुझे ये बताएंगे, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि इलाका चुंग और बिलखसूस NA 125 में आप उम्मीदवार भी हैं, NA के आप लोगों के रफाही काम करते हैं, और ये आप मुझे बताएंगे कि आप ये जो लोगों के फलाही काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? ये कोई आपके इलाके में लब्बैक का फ़ंड मौजूद है या आप अपनी जेब से करते हैं? ये अल्लाह ताला का फजल व करम है। मैंने पहले भी कहा है मंजूर साहब आपको भी, बाबा जी कहते थे कि जब अल्लाह का फजल आएगा ना, करम आएगा, जब हजूर के दीन के साथ बंदा मुफलस हो जाता है ना, सरकार के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देता है, तो फिर उनको ऐसे बंदे मिलना शुरू हो जाते हैं भी जब वो नाम लेता है ना, अल्लाह ताला कुरान पाक में हुक्म दे रहा है कुल हु अल्लाह, मेरा कुछ भी नहीं, ना मेरे हाथ है ना पाँव, ना कुछ भी नहीं है, मेरा जिस्म नहीं है, मैं किसी का जना नहीं हूँ, ना कि मुझे किसी ने जना, मैं ला शरीक हूँ। लेकिन उसी कुरान पाक में, उसी अल्लाह ताला प्यारी किताब में ये हुक्म दे रहा है भी जब बंदा मेरा हो जाता है ना, जब वो बात करता है ना, वो ज़ुबान में बन जाता हूँ, जब वो हाथ उठाता है ना, वो हाथ में बन जाता हूँ, जब वो कदम उठाता है ना, वो कदम में बन जाता हूँ। ये बस सारा ये करम है मेरे महबूब का कि बात अब तक बनी हुई है। तो दूसरा बाकी ये लब्बैक तरीके लब्बैक पाकिस्तान, ये जमात ही ऐसी प्यारी है, इनका नारा ही ऐसा प्यारा है भी जब लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगता है ना, तो फिर रब की और उसके महबूब की रहमत खुद ब खुद आ जाती है। फिर बेशक नारा लगा दें, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप ये कहते हैं कि दीन, इसमें कोई शक नहीं, दीन और जो खिलाफत थी जिनका आपने ज़िक्र किया, आकाए दो जहान हज़रत अबू बकर सद्दीक़, हज़रत उम्र, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन तमाम ने जो सियासत की, इसमें कोई शक व शुबात है ही नहीं कि मस्जिद में होती थी, मस्जिद में बैठ के ही सारे फ़ैसले होते थे। अल्लाह करे अगर तहरीक लब्बैक तख्त पे आती है, हुकूमत में आती है, तो उसके बाद ये क्या इक़दाम करेंगी? फिर इंशाअल्लाह मेरे मालक दे करम दे नाल, उनके महबूब दे सदके इंशाअल्लाह वही दौर आएगा जेड़ा अबू बकर सदीक दा सी, जेड़ा हज़रत उमर दा सी, जेड़ा हज़रत उस्मान गनी दा सी, जेड़ा हज़रत अली शेर खुदा दा सी। लेकिन बाबा जी यही तो कहते सन, एक मीडिया वाले जिस तरह मंजूर साहब अज तुसी मेरे को इंटरव्यू लै रहे जे ना, इस दिन इस तरह ही बाबा जी को एक मीडिया वाला इंटरव्यू ले रहा सी ते कह रहे सी, बाबा जी ये तो इतना कर्जा हो गया पाकिस्तान ते किस तरह तुसी कहंदे हुकूमत सानू दिओ ते ये किस तरह कर्जा लवेगा। ते बाबा जी कहंदे सी ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
کوئی ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਦ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾਂ PTI ਨੂੰ, ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, PTI ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जी, आप जब इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक हुकूमत में आएगी, हुकूमत में आने के बाद आपके क्या इक़दाम होंगे? फिर इंशाल्लाह जब तरीके लबैक पाकिस्तान हुकूमत में आएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह और उसके महबूब के हुक्म के मुताबिक फ़ैसले होंगे, इंशाल्लाह मस्जिदों में फ़ैसले होंगे। फिर इंशाल्लाह इन मस्जिदों से इंशाल्लाह जहाद के जो लश्कर निकलेंगे इंशाल्लाह फ़लस्तीन जाएंगे, इंशाल्लाह वो बर्मा जाएंगे, इंशाल्लाह वो शाम जाएंगे, इंशाल्लाह वो ही फिर दस्ते इंशाल्लाह कश्मीर जाएंगे, इंशाल्लाह फिर वो ही दस्ते इंशाल्लाह तरीके लबैक पाकिस्तान के इंशाल्लाह इंडिया में जाके दिल्ली में पाकिस्तान का इंशाल्लाह झंडा लगाएंगे। इंशाल्लाह हम पैरोकार हैं इंशाल्लाह सलाउद्दीन यूबी के, हम पैरोकार हैं मोहम्मद बिन कासम के, हम पैरोकार हैं तारिक बिन ज़ियाद के, जो जब निकलते थे तो वो किश्तियाँ जला के निकलते थे। इंशाल्लाह जब हम भी निकलते हैं लब्बैक वाले तो हम किश्तियाँ जला के निकलते हैं, तो फिर अल्लाह और उसका महबूब फिर हम पे रहमत करता है। तो फिर जब लब्बैक या रसूल का नारा लगता है तो पूरी दुनिया फिर हिलती है। फिर इंशाल्लाह जब ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगता है तो फिर अल्लाह ताला की वैसे ही रहमत आ जाती है उस जमात पे। फिर इंशाल्लाह मैं अपने मीरे मोहतरम अल्लामा हाफ़िज़ साहब रज़वी साहब को फिर तो खराज तहसीन पेश करता हूँ भी अल्लाह ताला उनको हमारी भी इंशाल्लाह उम्रें उनको लग जाएं और उनको हमारे सर का ताज बना के रखे। और पूरी उम्मत मुसलमान को चाहिए और पूरे पाकिस्तान मुसलमानों को चाहिए भी उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, क्योंकि अमीर एक ही होता है, वो अमीर एक ही होता है, उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि उसकी काज ये एक है, हुजूर का दीन नाफज कराना है और दूसरे हुजूर की ख़त्म नबूवत के पहरा देना है और सहाबा की इज़्ज़त पे पहरा देना है और अहले बैत की इज़्ज़त पे पहरा देना है। अगर कोई और पाकिस्तान में कोई ऐसा बेहतर लीडर है तो वो सामने लाओ ना, क्योंकि जब उस वक्त ही बंदा लीडर बनता है जब सरकार से अन्य वाह प्यार करता है। तो आपके बाबा इसमें तो कोई शक ही नहीं, बीइंग अ मुस्लिम आका की नामूस से बढ़ के कोई बात नहीं। ये वाहिद जमात है जो आका के हमारी पाक फौज उम्मत मुसलमा की पाक फौज है, ये उम्मत मुसलमा की मुहाफ़िज़ है और इसका जो कायद है वो हमारे सर का, वो हमारे माथे का झूमर है। हाफिज़ साहब को मैं एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब जहाँ पे मैं तो खराज तहसीन पेश करूँगा पाक फ़ौज को, जैसे आपने कहा आपसे भी फ्रंट पे पाक फ़ौज सलाब आ जाए, कोई किसी किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च करती है फ़ौज करे, ज़लज़ला आ जाए फ़ौज जाए, मैं तो फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलखसूस अल्लाह ताला ने जो हमें फ़ौज का कायद दिया, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ साहब, मैं तो उनका भी अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा मुल्क
اس وقت جو دہشت گردی میں پھنس گیا تھا انہی کا کام ہے کہ اس دہشت گردی سے نکالا بڑے احسن طریقے سے۔ آپ پاک فوج کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں خود ایک آرمی پرسن ہوں، اس کے بعد پھر میں نے کمانڈو کورس کیا ہے، تو میں ساری آرمی کو بھی اور کمانڈو ایس ایچ جی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے آرمی چیف صاحب کو بھی، حافظ صاحب ہیں، سید بادشاہ ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اپنے سارے بالا کمانڈر جتنے بھی ہیں، ایک سپاہی سے لے کے ایک آرمی چیف تک، میں ساروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب کوئی بھی مشکل وقت آیا تو آرمی کھڑی ہوئی، جب کوئی مشکل وقت آیا تو کمانڈو ایس ایچ جی کھڑی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کے لیے جتنی قربانیاں آرمی نے اور ایس ایچ جی کمانڈو نے دی ہے کسی نے نہیں دی۔ آج جو ان کو باتیں کرتے ہیں تو وہ جو شہداء ہیں ان کو دیکھ لیں، انہوں نے کلمہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے، جو ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے بھی جو بندہ ملک اسلامی واسطے ایک لمحہ بھی جڑی اکھ کھلی رہ گئی وہ 1000 سال بد کرن تو بہتر ہے، وہ اکھ وہ بہت عبادت تو بہتر ہے وہ اکھ۔ لیکن دیکھ لو ساڈے آرمی دے جوان، ساڈے آفیسر صاحبان، ساڈے آرمی چیف صاحب وہ سیسا پگلائی دی دیوار بن کے کھڑے ہوئے نے انہاں دشمناں دے سامنے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم چونگ میں تحریک لبیک کے مرکز میں موجود تھے، جہاں پہ آج ہماری خصوصی طور پہ ہمیں جو تحریک لبیک کے مرکزی قائد حافظ غلام مرتضیٰ کمانڈو صاحب تھے، ان کی دعوت پہ ہم آئے تھے اور ان کے متعلق اور بالخصوص تحریک لبیک کا انہوں نے پس منظر پیش کیا اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک جب تخت پہ آئے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی نہیں پوری امت کی فلاح کے لیے بات کرے گی۔ کشمیر ہو، فلسطین ہو، ہم اس کی آزادی کے لیے، اس کو آزاد کرانے کے لیے دن رات کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ کشمیر ہی نہیں آزاد ہوگا بلکہ انڈیا میں دہلی کے اوپر بھی پاکستان کا حلالی پرچم لہرا رہا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان منظور چودھری اب آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیں پاک اردو نیوز۔